یہ اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے ورلڈ کپ فٹ بال کے انعقاد سے دنیا کو ایک زبردست درس دیا ہے اور قابل تقلید مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ محترمہ مریم العطیہ نے عربی روزنامے الشرق کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیفا قطر 2022 ایک منفرد ایڈیشن تھا جس کا افتتاح بھی بے مثال تھا اور جس کا اختتام بھی لاجواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انفرادیت صرف ظاہری اعتبار سے نہیں تھی بلکہ معنوی اعتبار سے بھی، اور اس کے ذریعے نہایت غیر معمولی انداز میں دنیا کو کئی پیغامات پہنچائے گئے۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع سے ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی کے ساتھ کویت کے سفیر شیخ علی الخالد الجابر الصباح نے آج ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی جانب سے دو طرفہ تعلقات، مشترکہ عربی عمل اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی حالات کے متعلق ایک زبانی پیغام موصول ہوا۔ اردن کے وزیر خارجہ جناب ایمن الصفدی نے آج کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے گوش گزار کیا۔ قطر کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ آج سے النائم ستارے کا وقت شروع ہو گیا ہے جو اگلے 13 دنوں تک جاری رہے گا۔ اس دوران ٹیمپریچر کافی گر جائے گا اور بالخصوص رات اور صبح سویرے ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ محکمے نے مزید کہا کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 4-5 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس دوران بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے اور آسمان ابر آلود رہے گا۔ وزارت بلدیات نے کہا ہے کہ بارش کے حوالے سے کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں 184 پر کال کریں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن PHCC نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 5 دن آدھا گھنٹہ ضرور جسمانی ورزش کریں۔ ایک ٹویٹ میں PHCC نے یاد دلایا کہ روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کرنے سے کینسر جیسی جان لیوا بیماری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کی بالادستی قائم کرنے اور قابض انتظامیہ کے جرائم اور خلاف ورزیوں کی پاداش میں اس پر عالمی پابندیاں لگانے کے لیے حقیقی کوششیں کرے اور نسلی امتیاز پر مبنی پالیسیاں روکنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر واقعتاً دباؤ ڈالے۔ ایک بیان میں آج وزارت خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کی بالادستی ایک مکمل پروسیس ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی جلاد کی مرضی یا متاثرین کی شناخت کے مطابق اس کے کچھ حصوں کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں فلسطینی عوام، ان کی سرزمین، گھر اور جائیداد اور مقدس مقامات کے خلاف اسرائیل اور یہودی آباد کاروں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب زمینی صورتحال میں آج غاصب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے رام اللہ کے مشرق میں واقع قصبے سلوات کے قریب ایک فلسطینی شہید اور اس کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ 45 سالہ شہری احمد حسین کی گردن میں گولی لگی اور شدید زخمی حالت میں اس کو اسپتال لایا گیا جہاں اس کی روح پرواز کر گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے بتایا کہ قابض فوجیوں نے شہید احمد حسین کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد اس کو زبردستی گاڑی سے اتارا
और फिर नजदीक से गोली मार दी। नेपाल में आज एक मुसाफिर जहाज को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में कम से कम 68 अफराद की मौत हो गई। ये जहाज काठमांडू से मुल्क के दूसरे बड़े शहर पोखरा जा रहा था। जहाज पर अमले के मेंबरान समेत कुल 72 अफराद सवार थे, जिनमें नेपाल के अलावा भारत, रूस, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, आयरलैंड और फ्रांस के शहरी शामिल हैं। येट एयरलाइंस का ATR-72 तर्ज का ये जहाज लैंडिंग से जरा पहले हादसे का शिकार हो गया। 68 अफराद की मौत की तस्दीक की जा चुकी है। ये नेपाल में गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान पेश आने वाला बदतरीन फ़ज़ाई हादसा है। हुकूमत ने हादसे की तहक़ीक़ात के लिए फौरी तौर पर एक कमीशन तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी रियासत खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के मुज़ाफ़ात में एक पुलिस स्टेशन पर किए गए मुसल्लह हमले में एक सीनियर अफसर समेत 3 पुलिस अहलकार मारे गए। पाकिस्तानी पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये अहलकार हमलावरों के ताक़ुब के दौरान मारे गए। हमलावरों ने सरबंद नामी पुलिस स्टेशन पर कई अतराफ से दस्ती बमों, खुदकार हथियारों और स्नाइपर राइफल्स के जरिए आधी रात को हमला कर दिया। पुलिस के बयान में मजीद कहा गया है कि हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तानी फौज ने बकौल उसके एक बड़े हमले को नाकाम बनाते हुए 11 मुसल्लह अफराद को कत्ल कर दिया था। तुर्की की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने शाम के शुमाली इलाके में कुर्द लेबर पार्टी PKK के 11 मुसल्लह अनासर को कत्ल कर दिया है। एक बयान में वजारत ने कहा कि जिन अनासर को कत्ल किया गया है वो इससे कबल हमलों में मुलव्वस रहे हैं। कल तुर्क वजारत दिफा ने ऐलान किया था कि उसका एक फौजी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। यह अहलकार दराल फरात नामी ऑपरेशन के दौरान इसी बागी ग्रुप की फायरिंग में जख्मी हो गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। इस रियासत में गुज़िश्ता 26 दिसंबर से आंधियों का दौरा है। अमेरिकी सदर ने मौसम सरमा की आंधियों से मुतासर होने वाले इलाकों में मुकामी हुकूमत की सपोर्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इमदाद देने का हुक्म दिया है। याद रहे कि बर्फानी तूफान और आंधियों में कम से कम 19 अफराद मारे गए थे और कई इलाकों में सैलाबी कैफियत है। सड़कें बंद और बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। रियासत के कई इलाकों में लगातार 3 हफ्तों तक होने वाली बारिश ने निज़ाम जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सिविल अहदाफ पर रूस के हमलों को उसी वक्त रोका जा सकता है जब मगरबी हलीफ ममालिक जरूरी असलाह देंगे। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के मिसाइल हमलों के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए किस चीज की जरूरत है, उस असलहे की जो हमारे शराकतदारों के गोदामों में पड़ा है और हमारे फौजी शिद्दत से उसके मुंतजिर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी शहरों पर फायर किए गए 30 रूसी मिसाइलों में से 20 से ज्यादा गिरा दिए गए। यूक्रेन से ही आने वाली एक दीगर खबर में मुकामी ज़राए का कहना है कि रूस के मिसाइल हमलों से डेनिब्रो शहर में एक 9 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और इस हमले में 5 अफराद हलाक और 12 बच्चों समेत 60 अशखास जख्मी हो गए। ज़राए का कहना है कि अब भी बड़ी तादाद मलबे के नीचे दबी हुई है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के इलाके स्टोन के एक चर्च के बाहर फायरिंग के एक वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक 7 साला बच्चे की हालत नाजुक है। बरतानवी पुलिस ने आज एक बयान में बताया कि फायरिंग एक चलती हुई कार से की गई, जिसकी जद में 2 बच्चियों समेत 6 खवातीन आ गईं। अलबत्ता 7 साला बच्ची के अलावा दीगर जख्मियों की जिंदगी को खतरा नहीं है। पुलिस फायरिंग करने वालों को तलाश कर रही है और उसने गाड़ी की तफसीलात भी जारी कर दी हैं।
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی سربراہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے ورلڈ کپ فٹ بال کے انعقاد سے دنیا کو ایک زبردست درس دیا ہے اور قابل تقلید مثال پیش کی ہے اور کئی پیغامات پہنچائے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے آج رام اللہ کے مشرق میں واقع قصبے سلواد کے قریب ایک فلسطینی شہید اور اس کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ نیپال میں آج ایک مسافر جہاز کو پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں کم از کم 68 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ جہاز کاٹمنڈو سے ملک کے دوسرے بڑے شہر پوکھرا جا رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مغربی ریاست کیلیفورنیا میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ریاست میں گزشتہ 26 دسمبر سے آندھیوں کا دورہ ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریاض سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔